نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. بندگان خدا، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے سلسلے میں اتنے حساس کیوں ہیں؟ ہم ختم نبوت کے سلسلہ میں اتنے حساس کیوں ہیں؟ حضرات گرامی، مسئلہ ختم نبوت دین اسلام کی رفیع شان اور پروقار عمارت کا بنیادی پتھر ہے. اگر یہ پتھر اپنی جگہ سے سرک جائے یا سرکا دیا جائے تو پورے کے پورے دین اسلام کی عمارت دھڑم سے زمین پہ آ جاتی ہے. ختم نبوت مرکز ہے، پورا دین اس کے گرد گھومتا ہے. اگر مرکز ٹوٹ جائے تو سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے. ختم نبوت جسد اسلام میں دھڑکتا ہوا دل ہے، جس دل کی خاموشی کا نام اسلام کی نعوذ باللہ موت ہے. ختم نبوت وہ آفتاب ہے جس سے پوری کائنات روشن ہے. اسلام میں فقط ایک ہی مسئلہ ہے، ذرا اس بات پر توجہ دیجیے. اسلام میں فقط ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ختم نبوت ہے. باقی سارے مسائل اسی مسئلے سے نکلتے ہیں. اسلام کا دوسرا نام ختم نبوت اور ختم نبوت کا دوسرا نام اسلام ہے. اور بقول امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہ قرآن پاک کی 6666 آیات کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذخیرہ یا حدیث کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے. فقہا کی ساری زندگی کی محنتوں اور ریاضتوں کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے. صوفیاء اور اولیاء کی ساری زندگی کی محنتوں کو، ریاضتوں کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے. انکار ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور صلوات والسلام کو نعوذ باللہ دین اسلام سے نکال دیا جائے. اس جملے پہ ذرا غور کیجیے. انکار ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اسلام سے نکال دیا جائے. اور نعوذ باللہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دین اسلام سے نکال دیا جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ قبرستان بچتا ہے. یہ کائنات کا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے. میرے محترم دوستو، اس ملک ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، پارسی بھی رہتے ہیں، بدھسٹ بھی رہتے ہیں، دیگر کئی قسم کے کافر رہے یہاں پہ رہتے ہیں، لیکن آپ ہر وقت ہاتھ دھو کر پنجے جھاڑ کے ان قادیانی ملعونوں کے پاس بڑی شدت کے ساتھ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جبکہ شدت دوسری طرف اتنی نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں کہ مسلمان اس سلسلے میں بہت زیادہ حساس رہا ہے ہمیشہ سے.
اس کی مثال سے اس کی وضاحت کرتا ہوں. ایک شخص میرا دشمن ہے، وہ میرا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسرا ہاتھ ہے. وہ میرا دوسرا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے 2 بازو ہیں. وہ میرا ایک بازو کاٹ دیتا ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسرا بازو ہے. وہ میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دیتا ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے 2 ٹانگیں ہیں. وہ میری ایک ٹانگ کاٹ دیتا ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسری ٹانگ ہے. وہ میری دوسری ٹانگ کاٹ دیتا ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے ایک زبان ہے. میں اپنی شعلہ نوائی کے ساتھ، میں اپنی آتش بیانی کے ساتھ، میں اپنی زبان سے الفاظ کے انگارے اگل کر اس کے خلاف ایک بغاوت پیدا کر سکتا ہوں، اس کے خلاف ایک شورش اٹھا سکتا ہوں. وہ میری زبان بھی کاٹ دیتا ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے 2 آنکھیں ہیں. میں اپنی آنکھوں کی حرکت کے ساتھ، اپنی آنکھوں کی سرخی کے ساتھ، اپنی آنکھوں کی جنبش کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے مختلف زاویوں کے ساتھ اس کے خلاف اپنی دشمنی کا اعلان کر سکتا ہوں اور اس کے خلاف ایک بغاوت کر سکتا ہوں. لیکن دوستو، اگر وہ میرا دشمن میرے ہاتھ بھی نہ کاٹے، میرے بازو بھی نہ کاٹے، میرے پاؤں بھی نہ کاٹے، میری ٹانگیں بھی نہ کاٹے، میری زبان بھی نہ کاٹے، میری آنکھیں بھی نہ نکالے، وہ صرف میری شارک کاٹ لے. وہ صرف میری شارک کاٹ دے. جب شارک کٹ جائے گی، ہاتھ خود بخود مر جائیں گے، بازو خود بخود مر جائیں گے، زبان خود بخود مر جائے گی، ٹانگیں خود بخود مر جائیں گی، آنکھیں خود بخود موت کے گھاٹ اتر جائیں گی. ختم نبوت دین اسلام کی شارک ہے. اگر یہ کٹ گئی تو سارے کا دھارا دین خود بخود موت کے گھاٹ اتر گیا. بات کو سمجھے؟ ایک شخص کو ایک دوسری مثال سے عرض کو واضح کرتا ہوں. ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل کا دورہ پڑتا ہے. یار بات میں لکھتے رہنا، سنو ذرا غور سے بات ہے، یہ یاد رہیں گے انشاءاللہ آپ کو. ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل کا دورہ پڑتا ہے. دوسرا آدمی کہتا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اس کے کان ٹھیک ہیں، اس کا سر بالکل ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ ٹھیک ہے، اس کے پاؤں ٹھیک ہیں، اس کی ٹانگیں ٹھیک ہیں، اس کے گھٹنے ٹھیک ہیں، اس کے ٹخنے ٹھیک ہیں، اس کے پھیپھڑے ٹھیک ہیں، اس کی تلی ٹھیک ہے، اس کا جگر ٹھیک ہے، اس کی آنتیں ٹھیک ہے، اس کا معدہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہوئی. دل نے دھڑکنا بند کیا. ارے پگلے، دل کے دھڑکنے کا نام زندگی ہے اور دل کے خاموش ہو جانے کا نام موت ہے. ختم نبوت اسلام کے جسد کے اندر، اسلام کے جسم کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے. اس عقیدے کی خاموشی کا نام اسلام کی موت ہے. اللہ پاک اس عقیدے میں سب سے زیادہ حساس ہے. کسی مسئلے پہ قرآن کی ایک آیت مل جائے، اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کیا بولا بات؟ پروردگار عالم کو اپنے نبی کی امت کے ایمانوں کی اتنی فکر تھی کہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ جا بجا 100 واضح آیات ختم نبوت کی قرآن میں پھیلا دی. میرے حبیب کے امتی پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، ختم نبوت کا تذکرہ بار بار ہوتا رہے گا اور اس عقیدے کی اہمیت کا پتہ چلتا رہے گا. حضور صلوات و سلام کو اتنی فکر تھی اس بات کی کہ آپ نے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر، مختلف اوقات میں، مختلف انداز میں 210 واضح احادیث پھیلا دی، مختلف انداز کے، کہ میری امت اس کو پڑھتی رہے گی اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے آشنا ہوتی رہے گی. اتنا فکر تھا. یہ اتنا حساس عقیدہ ہے، اتنا حساس عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں اسود انسی دعوی نبوت کرتا ہے. یہ وہ ملعون شخص ہے، یہ وہ لعین شخص ہے جس نے امت مسلمہ میں، یار ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں بھائی جان، جس نے امت مسلمہ میں سب سے پہلے دعوی نبوت کیا، یعنی جھوٹی نبوت کا پھاٹک کھولنے والا مرزا قادیانی کا دادا اسود انسی ہے، جس نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا. جب اسود انسی نے دعوی نبوت کیا تو حضور صلوات و سلام اتنے حساس کہ اپنے ایک صحابی
حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ فیروز عشاء کی نماز پڑھ کے گھوڑے کو دانہ دن کا کھلا کے پانی پلا کے میرے پاس آنا، میں محمد تیرا انتظار کروں گا۔ اب دیکھیں ایک مجاہد ختم نبوت کے ساتھ پیار کتنا ہے۔ میں نے تجھے ایک مشن پہ بھیجنا ہے۔ فیروز بتائے ہوئے وقت پہ آشیانہ نبوت پہ پہنچ گئے۔ کہا فیروز یمن میں اسود انسی نے دعوی نبوت کیا ہے، فیروز مجھے اس کا سر چاہیے، اس کی زندگی برداشت نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رحمت للعالمین ہے کہ اس کا وجود سچی نبوت برداشت نہیں کر رہی کہ چھوٹی نبوت میری موجودگی میں اس دھرتی پہ زندہ رہے۔ اب فیروز مجھے اس کا سر چاہیے، میں تجھے اسود انسی کو قتل کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور پھر بات کیا کہی کہ فیروز تو مجھے جی بھر کے دیکھ لے۔ اس سے بڑی سعادت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہے کہ تو مجھے جی بھر کے دیکھ لے اور میں محمد تجھے جی بھر کے دیکھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید تم سے میری دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ رات کے اندھیرے میں گھوڑے پہ سوار ہو کے امت مسلمہ کا عظیم مجاہد ختم نبوت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اسود انسی کو قتل کرنے کے۔ وہاں پہنچتے ہیں، یمن دور کا علاقہ ہے۔ رات کے وقت اس کے محل کی دیوار کو عبور کرتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے کمرے تک پہنچتے ہیں، بات لمبی ہے، اس کو مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ خنجر کا وار کر کے اس کی گردن کا منکا توڑتے ہیں، اس کا سر تن سے جدا کرتے ہیں، کامیاب ہو کے واپس لوٹتے ہیں۔ ادھر فیروز چلے ہیں واپسی کے لیے، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقت ہے۔ اگر فیروز گھوڑے پہ سوار ہو کے آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر نہیں پہنچا سکتے۔ اب اللہ اس مسئلے ختم نبوت پہ کتنا حساس ہے کہ پروردگار عالم نے فوری طور پہ جبرائیل کو بھیجا اور کہا جا کے میرے حبیب کو یہ خوشخبری دے دے کہ آپ کا فیروز کامیاب ہو گیا۔ یہ اتنا حساس مسئلہ کہ فیروز اگر خود چل کے جاتے ہیں تو ملاقات نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال قریب ہے۔ اللہ پاک نے فوری طور پہ جبرائیل کو وحی دے کے بھیجا کہ میرے محمد کریم کو جا کے یہ خوشخبری سنا دے کہ آپ کا فیروز کامیاب ہو گیا۔ آپ یہ خوشخبری سن کر پھر اس دنیا سے روانہ ہوئے۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے میرے دوستو، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ میں تورات کے اوراق تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، آپ کی آنکھوں میں جلال اتر رہا ہے، سرخی اتر آئی، چہرے پہ غصے کے آثار آ گئے۔ حالانکہ عمر اتنا پیارا تھا کہ اپنا دامن پھیلا کے اپنے رب سے مانگا تھا۔ اس عمر پہ غصہ آ گیا، جلال آ گیا۔ حضرت عمر نہ سمجھ سکے، صدیق اکبر رمز شناس نبوت صدیق اکبر ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا ابو بکر تیری ماں تجھے دھوئے، تو نے ہاتھوں میں کیا پکڑ رکھا ہے؟ اس بات پہ جلال آ گیا۔ حضور نے کہا کہ عمر جب میں آ گیا، قرآن آ گیا، پھر تیرے ہاتھوں میں یہ اوراق کیوں ہے تورات کے؟ یہ گوارا نہیں کہ جب میں نبی بن کے آ گیا، میری کتاب آ گئی، تو عمر پھر تیرے ہاتھ میں تورات کے اوراق کیوں ہیں؟ یہ گزشتہ کتاب کے، جس کا زمانہ گزر چکا۔ پھر فرمایا عمر اگر آج صاحب کتاب موسیٰ بھی ہوتے تو ان کا بھی میری پیروی کے بغیر گزارا نہ ہوتا۔ عمر کے ہاتھوں میں تورات کے اوراق برداشت نہ کر سکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔
اگر عمر کے ہاتھ میں تورات کے اوراق تھے تو آقا کو اتنا غصہ آیا پیارے عمر پہ، آج کے جن مرضی نوازوں کے ہاتھوں میں مرضیوں کے ہاتھ ہیں ان پہ کتنا غصہ آتا ہوگا حضور کو؟ تو جن کے ہاتھوں میں مرضیوں کے ہاتھ ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ اگر آقا ہی روٹھ گئے تو پھر بچانے والا کون ہوگا؟ امال تو پلے نہیں، ان کی شفاعت پہ تکیہ ہے۔ اگر وہی روٹھ گئے پھر باقی کیا بچے گا؟ کون چھڑائے گا؟ جو مرضیوں کے گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھاتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ جس کے بچوں کو مرضی پڑھانے کے لیے گھر آتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ جس کا مرضیوں کے ساتھ کاروبار ہے، تعلقات ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور جو مردود مرضیوں کی دکانوں سے مسلمان کہلاتے ہوئے وہاں سے سودا خریدتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو مرضیوں کے ہم ملازمتیں کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اور جنہوں نے مرضیوں کو اپنی دکانوں پہ اپنے کاروباری اداروں کے اندر ان کو ملازم رکھا ہوا ہے ان کا کیا بنے گا؟ یہ چھوٹا معاملہ نہیں۔ باپ کا دشمن بیٹے کا دوست ہو تو بیٹے پہ کروڑ لعنت ہے۔ کیوں بھائی؟ باپ کے دوست سے، باپ کے دشمن کے ساتھ بیٹے کی دوستی، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بات نہیں، یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے۔ حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ فلاں شخص کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، کہتے ہیں میں اس کی عیادت کے لیے چلا گیا، جا کے میں نے دیکھا تو اس پہ سکرات الموت طاری تھے، نزا کا عالم طاری ہو چکا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کشف کی نگاہ سے اس کے قلم میں جھانکا تو مجھے اس کے قلم سے سیاہ دھواں اٹھتا دکھائی دیا، سیاہ بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو رہا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں پھر میں نے توجہ دی اس کیفیت کو بدل سکوں، کہنے لگے توجہ دینے کے باوجود میں اس کیفیت کو بدل نہ سکا۔ کہنے لگا پھر میں نے اس نیت سے کشف کی نگاہ ڈالی کہ پتہ کروں کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کیوں نہیں ہو رہا۔ جب میں نے نگاہ ڈالی تو پتہ چلا کہ کفار کو دوست رکھتا تھا۔ خاتمہ اس لیے ایمان پہ نہیں ہو رہا کہ کفار کو دوست رکھتا تھا، عام سادہ کافر ہوگا۔ اور جو مرتد کے ساتھ، زندیق کے ساتھ، گستاخ رسول کے ساتھ، ڈاکو تاج و تخت ختم نبوت کے ساتھ دوستی رکھے اس کا کیا حشر ہوگا؟ یہ جتنے مرضی نواز مرضیوں کے دوست ہیں یہ انہی کے ساتھ جائیں گے۔ یہ غدار ہے امت محمدیہ کے، یہ غدار ہے اسلام کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آتا ہے۔ کیس کیا ہے؟ مقدمہ کیا ہے؟ کہ کچھ لوگوں نے غلام کو پکڑا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے غلام کو پکڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، انہوں نے کہا اس نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ آپ نے غلام سے پوچھا کیا تو نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں قتل کیا ہے، لیکن وجہ یہ تھی کہ میرا آقا میری عزت پہ حملہ آوری کے لیے، میری عزت لوٹنے کے لیے اس نے مجھے پکڑنا چاہا، میں نے اپنی عزت کی دفاع میں اس کو قتل کر دیا۔ لوگ کہنے لگے نہیں حضرت یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے اس کے مال اموال پہ قبضہ کرنے کے لیے اس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تکرار بڑھ گیا، وہ کہے نہیں میں نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے قتل کیا ہے، اس نے کہا مال و اسباب، لوگ کہنے لگے کہ مال و اسباب کو لوٹنے کے لیے قتل کیا۔ جب تکرار بڑھا آپ نے فرمایا مجھے مقتول کی قبر پہ لے چلو۔ مقتول کی قبر پہ لے گئے، کہا مٹی ہٹا دو، مٹی ہٹا دی گئی، کہا پھٹے اٹھا دو، پھٹے اٹھا لیے گئے۔ آپ نے قبر میں جھانکا، لوگوں نے بھی جھانکا تو دیکھا تو کفن تو موجود تھا لیکن میت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا غلام صحیح کہتا ہے، اس نے قوم لوط والا فیل کرنا چاہا، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان سے اٹھا کر لوتیوں کے پاس بھیج دیا۔ اور قادیانی کے ساتھ دوستی رکھنے والے یاد رکھ، تجھے لوگ مسلمان کے قبرستان میں دفن کریں گے، لیکن میرا رب جو اپنے نبی کے لیے بڑا غیرت مند ہے وہ تجھے مسلمانوں کے قبرستان سے اٹھا کر تجھے مرزا قادیانی کے پاس قادیان بھیج دے گا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ ایک کہتا ہے کہ مرزا محمد الرسول اللہ ہے اور دوسرا کنجر جو کلمہ پڑھتا ہے بظاہر
وہ اس کے ساتھ عید والے دن بغل گیریاں کرتا ہے، یعنی اس کو حوصلہ دیتا ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے گاؤں کا ایک آدمی سیدھا سادہ آدمی، وہ حج کے لیے گیا، روضہ رسول پہ حاضری ہوئی تو کچھ گاؤں کے لوگوں نے نام لکھ دیے تھے کہ بارگاہ رسالت میں ہمارا سلام کہنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلام عرض کیا اپنی طرف سے، اور اس کے بعد میں نے ان لوگوں کے نام بولنے شروع کیے جنہوں نے مجھے سلام کا کہا تھا۔ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا، یعنی میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مرزئی بھی ایک مرزئی کافر ہوتا ہے۔ میں سمجھتا تھا جس طرح مسلمانوں کے مختلف طبقے ہیں اس طرح یہ بھی فرقہ ہے۔ تو مرزئی کا بھی میں نام لکھ کے لے گیا، کہنے لگا ادھر میں نے ارادہ کیا کہ اس کا نام پڑھوں، ادھر جس طرح 1000 واٹ کی بجلی کا جھٹکا لگتا ہے، نام میں ادا نہیں کر سکا، مجھے جھٹکا لگا، میں دھڑم سے زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس ملعون کا نام میرے دربار میں لیا جائے، سلام تو بعد کی بات ہے۔ آج جنہوں نے کچھ نہیں سمجھا، حضور کے دشمن کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے یہ لوگ۔ یہ مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو پکار کے کہا، پوری قوت سے آواز دے کے کہا کہ لوگوں، مسئلہ ختم نبوت کے سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ کی آواز بھی سن لو۔ لوگوں، قیامت تک کے لیے اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو ابو حنیفہ کی بات سن لو، اس سے دلیل بھی طلب نہ کرنا۔ لوگوں، اس سے دلیل بھی طلب نہ کرنا، اس لیے کہ دلیل وہاں طلب کی جاتی ہے جہاں شک ہوتا ہے، کہ جس نے دلیل طلب کی اسے نبی کی نبوت میں ابھی تک شک ہے، وہ کافر ہو گیا۔ ایک نے دعوی نبوت کیا، دوسرا اس سے کہتا کہ تو نبی ہے تو دلیل دے، پوچھنے والا کافر ہو گیا۔ کہا دلیل بھی طلب نہ کرنا۔ آپ کے حق میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا، آپ نے کہا، اس نے کہا کہ میرے بارے میں تم استخارہ کر لو۔ آپ نے فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ کافر ہو گیا، جس نے استخارہ کیا وہ کافر ہو گیا، کیونکہ استخارہ شک کی حالت کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں باہر کا، یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نقصان دہ ہے؟ یا اللہ، یہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نقصان دہ ہے؟ اللہ پاک، یہ بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے استخارہ کیا سمجھ لو کہ اس نے ختم نبوت میں شک کیا اور اس استخارہ کرنے سے کافر ہو گیا۔ تمام فقہا اس بات پہ متفق ہیں، تمام امت کے فقہا اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے تئیں مسلمان ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، ہر سال حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، صدقات کرتا ہے، جہاد میں شریک ہوتا ہے، پوری اسلامی ڈھانچے کے اندر اپنی زندگی کو اس نے ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، سب نے کہا وہ ابھی تک کافر ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں، روزہ میں بھول کے کھا لو اللہ معاف کر دیتا ہے، نماز میں بھول جاؤ اللہ کہتا سجدہ سہو کر لو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایسا شخص جس کو یہ معلوم نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں، اللہ اس کا ایمان قبول نہیں کرتا۔ اگر کسی کو اس بات کا پتہ نہیں وہ کافر ہے۔ اور اس مسئلے کی نزاکت دیکھنی ہو میرے دوستو، آج ہمیں کیا معلوم اس مسئلے کی نزاکت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حفاظت کیوں اتنی ضروری ہے، ہمیں کیا معلوم؟ سمجھنا ہو کہ قرون اولیٰ کی اس جماعت کو جنہوں نے آغوش نبوت میں تربیت پائی تھی، علم حاصل کیا تھا، ان سے پوچھئے کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے۔ صدیق اکبر کے عہد میں مسلمہ کذاب دعوی نبوت کرتا ہے، مسلمہ کذاب دعوی نبوت کرتا ہے۔
صدیق اکبر لشکر روانہ کرنے لگتے ہیں اس کی سرکوبی کے لیے، اور صدیق رو کے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر زندہ ہو اور میرے آقا کے تاج و تختہ ختم نبوت کو کوئی لوٹ لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ صحابہ نے لشکر کو روکنے کے لیے کہا تو صدیق اکبر نے جواب دیا کہ اگر مجھے پتا تھا، اس وقت مدینہ کی نوزائیدہ حالت تھی، حضور صلاۃ وسلام کے وصال سے صحابہ کے قلب و جگر زخمی تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑیاں لگی ہوئی تھیں، غم کے بارے بے حال تھے، ادھر مسلمہ کذاب اس موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دعوی نبوت کر دیتا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اگر مجھے یہاں تک پتا چل جائے کہ مدینہ اتنا ویران ہو جائے گا کہ باہر سے درندے آئیں گے اور وہ آ کے امہات المومنین کی پنڈلیوں کے گوشت کو نوچیں گے، میں اس لشکر کو روانہ کرنے سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ پہلا لشکر روانہ کیا حضرت شربیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، انہوں نے اجرت کے ساتھ وہ یمامہ کے میدان میں جا کے مسلمہ کذاب سے ٹکرا جاتے ہیں اور نعوذ باللہ انہیں شکست ہو جاتی ہے۔ دوسرا لشکر اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں روانہ کیا جاتا ہے، وہ شربیل کے لشکر کا انتظار نہیں کرتا، وہ بھی اجرت میں جا ٹکراتے ہیں، دوسرے لشکر کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ اب دو لشکروں کو شکست ہو گئی، دو لشکروں کو شکست ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے دونوں کو لکھا کہ تم دونوں مدینہ لوٹ کے نہ آنا، ابو بکر تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تمہارے یہاں پہ لوٹنے کے ساتھ لوگوں میں بددلی پھیلے گی۔ میں تیسرا اور آخری لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں روانہ کر رہا ہوں۔ دوستو یہ آخری لشکر ہے، اس کے بعد کوئی لشکر نہیں، مدینہ خالی ہو گیا، مدینہ خالی ہو گیا۔ اس بات پہ ذرا توجہ فرمائیے کہ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی نے خود یہ سرکاری پالیسی بنائی تھی کہ بدری صحابہ کو اب کسی جنگی مہم پر نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ 313 جو اولین وقت میں ہمارے آقا کے ساتھی، جب آقا کے ساتھ کوئی نہیں تھا تو یہ اپنی جانوں کے چراغوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر بدر کے میدان میں اترے تھے۔ کچھ بدر میں شہید ہو گئے، کچھ احد میں شہید ہو گئے، کچھ خندق میں شہید ہو گئے، دیگر غزوات اور سرائے میں شہید ہوتے رہے۔ اب یہ چند بدری صحابہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم نے زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کو دعاؤں کے لیے رکھا ہوا ہے، انہیں دیکھ کر آقا کی یاد آتی ہے، انہیں جنگی مہموں پر نہیں بھیجا جائے گا، اور کسی جنگی مہم پر نہیں بھیجا۔ لیکن جب ختم نبوت کی باری آئی تو آپ نے فرمایا اب بدری صحابہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، اب سارے بدری صحابہ بھی یمامہ کے میدان کی طرف جائیں گے۔ وہ بدری صحابہ بھی یمامہ کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہمیت دیکھیے اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے۔ آخری لشکر روانہ ہو گیا، دو لشکروں کو شکست ہو گئی، خالد بن ولید وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ جنگ بدر سے زیادہ حساس اور اہم جنگ تھی، اس لیے کہ جنگ بدر میں کسی لشکر کو شکست نہیں ہوئی تھی، جنگ یمامہ میں دو لشکروں کو شکست ہو گئی۔ نمبر 2، جنگ بدر میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر اسلام کی فنا یا بقا کی جنگ تھی، اسی طرح جنگ یمامہ بھی اسلام کی فنا اور بقا کی جنگ تھی۔ دوسری چیز، جنگ بدر میں یہ اس لیے اس سے بھی دعوت ہے کہ جنگ بدر میں صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کی جرأت و ہمت کو بڑھانے کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ موجود ہیں قیادت کرتے ہوئے۔ یہاں پہ حضور صلاۃ وسلام موجود نہیں۔ خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر روانہ ہوتا ہے، لشکر وہاں پہ پہنچتا ہے، گمسان کی جنگ ہوتی ہے۔ مسلمہ کذاب خالد بن ولید کے لشکر کو بھی رونتا رونتا عورتوں کے خیموں تک لے جاتا ہے۔ یہ تیسرا لشکر بھی وہ پسپا کرتا گھسیٹتا ہوا عورتوں کے خیموں تک لے جاتا ہے۔ اب خالد پریشان ہو جاتے ہیں، اچانک ان کی زبان سے ایک آواز نکلتی ہے کہ طفیل کہاں ہے، طفیل کو بلاؤ۔
طفیل کہاں ہے؟ طفیل کو بلاؤ۔ طفیل کو بلایا جاتا ہے، کہا طفیل تیرے متعلق حضور صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا وہ صحابی ہے جو اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ کہا طفیل آج اسلام پہ تاریخ کا سب سے کڑا وقت آ پڑا ہے، ہاتھ اٹھا، اور آقا کی عزت و ناموس کی جنگ کا مسئلہ ہے، ہاتھ اٹھا اللہ سے فتح کی دعا مانگ۔ طفیل نے ہاتھ اٹھائے، جنگ کا منظر چھٹنا شروع ہو گیا، بدلنا شروع ہو گیا۔ اب مسلمہ کذاب پیچھے ہٹنا شروع ہوا، صحابہ اس کی طرف آگے بڑھے، میدان جنگ کا منظر پلٹا۔ اب مسلمہ کذاب پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت سے لے کر آج کا مورخ اس بات پہ متفق ہے کہ ظہور اسلام سے لے کر آج تک اسلام کو کسی اتنے سخت دشمن سے پالا نہیں پڑا جتنا جنگ یمامہ میں سخت دشمن سے پالا پڑا ہے۔ مسلمی کھڑا ہے، ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، تلوار گر جاتی ہے، دوسرے خالی ہاتھ سے لڑ رہا ہے، دوسرا ہاتھ کٹ جاتا ہے لیکن کنجر جگہ نہیں چھوڑتا اپنی، پھر انہی پاؤں پہ کھڑا ہوا لڑ رہا ہے، ٹکروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن میدان نہیں چھوٹتا، میدان نہیں چھوڑ رہا۔ اتنی سختی کے ساتھ یہ لڑا ہے کہ مسلمانوں کو پوری تاریخ اسلام میں اتنے سخت دشمن کے ساتھ پالا نہیں پڑا۔ اب یہ منظر ہوا، مسلمہ بھی ڈٹا ہوا ہے، میدان جنگ خون سے بھر گیا ہے، لیکن دشمن پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ خالد بن ولید نے کہا کہ جب تک مسلمہ زندہ ہے اس جنگ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا کہ مسلمہ کو ڈھونڈو، مسلمہ کہاں ہے؟ پتہ چلا مسلمہ فلاں جگہ پہ ہے۔ اب مسلمہ کی طرف خالد بن ولید بڑھتے ہیں، صفیں چیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب تین طرف سے لوگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دائیں طرف سے حضرت عبداللہ چلتے ہیں، دائیں طرف سے حضرت عبداللہ چلتے ہیں، اور بائیں طرف سے ویسی بن حرب چلتے ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اور درمیان کا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے۔ اس راستے پہ ایک صحابیہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صفیں چیرتی ہوئی دشمن رسول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا، او مسلمان نوجوان، اب تو ہمارا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے لپسٹک لگائیں، آئی برو لگائیں، چوڑیاں ہاتھ میں پہنیں اور گوٹے والا دوپٹہ سر پہ لے لیں۔ اس صحابیہ کو دیکھو، خون ریز میدان، ہر لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے آقا کے تاج و تخت ختم نبوت میں ڈاکہ پڑے اور میں عورتوں کے گھر میں بیٹھی رہوں۔ وہ عورت ہو کے نکل پڑی، ہمیں مرد ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارے اندر کی غیرت مر چکی ہے۔ چلتے چلتے ایک نقطہ ذہن میں آ گیا، موچی دروازے میں جلسہ تھا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے، علامہ علاؤالدین صدیقی رات کے اجلاس میں تقریر کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے روتے ہوئے آنسوؤں کی زبان میں ایک جملہ کہا، سنیے اور اسے اپنے دل میں بٹھائیے۔ کہا، ہندوستان کے مسلمانوں، تمہارے دامن پہ ایک بہت بڑا داغ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں، تمہارے دامن پہ ایک بہت بڑا داغ ہے، اور وہ داغ اتنا بڑا داغ ہے کہ 7 سمندروں کے پانی سے بھی وہ داغ نہیں دھویا جا سکتا، اور وہ داغ یہ ہے کہ ہندوستان میں مرزا قادیانی قتل ہونا چاہیے تھا۔ ہم صحابہ کو شکل دکھانے کے قابل نہیں، وہ 70 سال سے زیادہ عمر پا کر یہیں پورے پاکستان ہندوستان میں پھرتا رہا، سیریں کرتا رہا، کوئی غیرت مند اس تک نہ پہنچا۔ یہ ہم پہ فرض تھا، مرزے کا قتل ہم پہ فرض تھا، اور یہ فرض ہم نے، ہمارے بڑوں نے ادا نہیں کیا۔ اور یار آج کے دور میں لوگ مار دیتے ہیں،
ہمارے لاہور کا واقعہ ہے، ایک چوڑا اس نے چھانے رسالت میں بکواس کی، جیل گیا، اس کے بعد وہاں سے بیمار ہوا، ہسپتال منتقل ہو گیا، تو قیدی کے ساتھ سپاہی کی ڈیوٹی لگتی ہے ہسپتال میں بیڈ کے ساتھ۔ سپاہی نے پوچھا کہ تو اس سے پوچھا کہ تو نے کیا جرم کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کے بارے میں یہ بات کی۔ اس نے وہیں سے لوہے کا راڈ نکالا اور مار مار کے اس کے ٹکڑے کر دیے، ہڈیاں توڑ دیں، موقع پہ مار دیا۔ کتنے شاتمان رسول ہیں یہاں پہ قتل ہوئے ہیں، اور یہ کنجر کا بچہ جو ساری عمر خود کو کہتا رہا میں محمد الرسول اللہ ہوں، اور ہندوستان کا مسلمان سے برداشت کرتا رہا۔ کیا جواب دیں گے آقا کو جا کے؟ اب وہ درمیان سے عمارہ چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ عمارہ کون ہے؟ یہ پہلے شہید ختم نبوت حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے۔ افسوس یہ کہ مسئلہ ختم نبوت ہمارے نصابوں سے نکال دیا گیا، ہمارے سکولوں سے نکال دیا گیا، کالجوں سے نکال دیا گیا، یونیورسٹیوں سے نکال دیا گیا، مدارس سے نکال دیا گیا، اسلامی جرائد اور رسائل سے نکال دیا گیا، حتیٰ کہ ممبر و محراب نے بھی اس کو طلاق دے کے باہر پھینک دیا، اور اللہ نے اس کے جواب میں ہمیں کافروں کے قدموں میں پھینک دیا۔ آج کے 1 ارب اور 40 کروڑ مسلمان کی عزت ایک خارج شدہ کتے کے برابر نہیں، ایک خارج شدہ کتے کے برابر نہیں۔ وہ لاکھ سے کم مسلمان مارنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اور مجھے اس امریکی جرنیل کا قول یاد آ رہا ہے، اس نے کہا ہم ان مسلمانوں کو مارنے کے بعد ان کی لاشیں گنا نہیں کرتے، اس لیے کہ پاؤں کے نیچے جو کیڑے مکوڑے آ جائیں، کچلے جائیں، ان کو گنا نہیں جاتا، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، اس لیے کیڑے مکوڑے بنے کہ آقا کے لیے بے غیرت ہو گئے۔ پھر اللہ کا جواب آیا۔ اس وقت تک باعزت تھے جب تک نبی کی عزت کی حفاظت کرتے رہے، جب نبی کی بے عزت، جب نبی کی عزت کی حفاظت نہیں کی، پھر ذرقائے ناک میں ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ 15 لاکھ اس نے یہاں مارے افغانستان میں، 5 لاکھ بوسنیا میں مارے، چیچنیا میں کتنے مارے، کوسوو میں کتنے مارے، چائنا میں کتنے مارے، تلاش ڈھونڈو تو کروڑ تک تعداد پہنچتی ہے۔ اتنے مارے گئے کہ ان کی خبریں تک نہیں چھپی۔ کیا ہوا؟ اس لیے اقبال نے کہا، فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے کل پروردگار کی بارگاہ میں رو رو کے کہا، یا اللہ یہ امت اتنی ذلیل کیوں ہے؟ اللہ نے مجھے کہا، اس امت نے اپنے حبیب کو کھو دیا ہے۔ جب نبی کی عزت کی حفاظت نہیں کی تو پھر مسلمانوں کی لڑکیاں گھروں سے بھاگنے لگی، عدالتوں میں جا کے کورٹ میرج کرنے لگی، اس لیے کہ ہم نے خاتون جنت کی عزت میں پہرا نہیں دیا۔ ڈوب مرنا چاہیے ہمیں۔ مرزا قادیانی نے جو خاتون جنت کے بارے میں زبان استعمال کی، فاطمہ الزہرا کے بارے میں نے نہ ساری زندگی اس کو لکھا ہے، نہ ساری زندگی اس کو بیان کیا۔ یہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہید ختم نبوت، امت مسلمہ کے پہلے شہید ختم نبوت حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت حبیب مسلمہ کذاب کے قابو میں آ جاتے ہیں کسی طرح۔ مسلمہ انہیں کہتا ہے کہ مجھے نبی مان، وہ انکار کرتے ہیں۔ مسلمہ ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے نبی مان۔ وہ کہتے ہیں تمہاری یہ بات میری عقل سمجھنے سے قاصر ہے کہ حضور کے بعد بھی کسی کو نبی مانا جائے۔ مسلمہ ان کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، وہ پھر انکار کرتے ہیں۔ وہ ایک بازو کاٹتا ہے، پھر دوسرا بازو کاٹتا ہے، پھر انکار کرتے ہیں، پھر ایک پاؤں کاٹتا ہے، پھر دوسرا پاؤں کاٹتا ہے، وہ پھر انکار کرتے ہیں، پھر ایک ٹانگ کاٹتا ہے، پھر دوسری ٹانگ کاٹتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، اعضاء سارے کٹ گئے، ایک زندہ انسان کے اعضاء کاٹ کر ڈھیر لگا کر اس کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اور اتنے سے حبیب زید بن حبیب انصاری
پڑے ہوئے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اپنے کٹے ہوئے اعضاء اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن زبان میں ابھی سکت باقی ہے اور کاذب کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس پہ اس مردود نے اس بچے کھچے جسم پر سے ہڈیوں پر سے گوشت نوچ لیا، لیکن حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے گئے کہ مسلمانوں اتنی بھی قربانی دینی پڑی تو دے دینا، لیکن محمد کے بعد کسی کو نبی نہ ماننا۔ بیٹا پہلا شہید ہو گیا ہے، ام عمارہ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر یمامہ کے میدان میں جھوٹے نبی کے خلاف پہنچ گئے۔ اب ایک طرف سے ان کا بیٹا عبداللہ چل رہا ہے، دوسری طرف سے ویسی بن حرب ہیں، اور درمیان کا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے، اس کو سفید چیرتی ہوئی حضرت ام عمارہ جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! یمامہ کے میدان میں حضرت ام عمارہ کا ایک ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا۔ اب مسلمہ کذاب تک پہنچ جاتی ہیں، ادھر حضرت ام عمارہ کی تلوار مسلمہ کے سر پہ پڑتی ہے، ادھر عبداللہ کی تلوار مسلمہ کے کندھے پہ پڑتی ہے، اور بیک وقت ویسی کہتے ہیں کہ میرے پاس وہی بھالا تھا امیر حمزہ والا، میں نے مسلمہ کذاب کو دور سے دیکھ لیا اور میں نے اس کو تولا، اس کا نشانہ لیا اور نشانہ لے کے اس کی طرف پھینکا، جو اس کے سینے میں، جو اس کے پیٹ میں لگا اور پیٹ سے پار ہو گیا، اور مسلمہ کذاب موقع پہ جہنم واصل ہو گیا، کیونکہ سب سے کاری مار ویسی بن حرب کا تھا، اس لیے مورخین ویسی بن حرب کو قاتل قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس کے قاتل ام عمارہ بھی ہیں اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری بھی۔ مسلمہ کذاب جہنم واصل ہوا، بات کو بھول گیا۔ اس مارکے سے پہلے مسلمہ کذاب جب پسپا ہونا شروع ہوا، مسلمان کتنا چیالہ تھا، کتنا شاہین تھا تحفظ ختم نبوت کے لیے، کہ مسلمہ کذاب اپنے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، گیٹ بند ہو جاتا ہے، صحابہ تڑپ رہے ہیں باہر، موقع ملے اور اس کو اپنی تلوار کی پیاس بچائیں اس مردود کے خون کے ساتھ، گیٹ بند ہو گیا، صحابہ باہر تڑپ رہے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ باقاعدہ طور پر مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ انہوں نے صحابہ سے کہا مجھے اٹھاؤ اور مجھے قلعے کے اندر پھینک دو۔ صحابہ نے انہیں اٹھایا، لیکن قلعے کی دیواریں اونچی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈال پہ بٹھاؤ، ڈال پہ بٹھایا گیا، کہا مجھے اونچا کرو، اونچا کیا، دیوار اونچی تھی، کہا نیزوں کے ڈنڈوں کے ساتھ مجھے مزید اونچا کرو، نیزوں کے ڈنڈوں کے ساتھ مزید اونچا کیا گیا، لیکن دیوار ابھی کچھ اور اونچی تھی۔ انہوں نے اوپر سے شور مچایا کہ نیزوں کے ڈنڈوں کو زور سے اچھالو، صحابہ نے اس کو اچھالا دیا، ادھر سے برا بن مالک نے چھلانگ لگائی اور قلعے کے اندر اکیلے کود گئے۔ یہ ہے تحفظ ختم نبوت، اکیلا صحابی رسول کود گئے، ادھر سے پورا لشکر ان پہ پل پڑا مسلمہ کذاب کا۔ اکیلے برا بن مالک لڑتے بڑھتے قتل کرتے زخم کھاتے، لڑتے بڑھتے انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا، اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم اندر قلعے کے داخل ہوئے تو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ اکیلے برا نے 10 مرتدوں کو جہنم واصل کر دیا تھا، اکیلے برا نے دروازہ کھول دیا۔ پھر لشکر اندر داخل ہوتا ہے اور پھر مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمہ کذاب کا 40,000 کا لشکر تھا، عورتیں بچے بوڑھے نکال کے۔ اس جنگ میں 40,000 میں سے 27,000 مرتد صحابہ نے جہنم واصل کیے، 27,000 کو جہنم واصل کیا۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کا بھی اتنا نقصان ہوا کہ 1250 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے، جن میں سے 700 حفاظ قرآن تھے اور جن میں سے 70 بدری صحابہ تھے۔ 70 بدری صحابہ نے یمامہ کے میدان میں تحفظ ختم نبوت کے لیے جام شہادت پوش کیا۔ وہ اس کام کو سمجھتے تھے، اس کی اہمیت کو جانتے تھے، ہمیں کیا پتا۔ دوستو، مورخین کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں کہ ظہور اسلام سے لے کر
حضور صلوات و سلام کے دعوی نبوت سے لے کر وصال نبوی تک جو 23-24 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس میں جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرائے ہوئے، جتنے تبلیغی وفود شہید ہوئے، اور جتنے اکا دکا صحابہ کرام کفار کے مظالم سے شہید ہوئے، ان کی ٹوٹل تعداد 259 ہے۔ کتنی ہے؟ 259۔ پورے دین اسلام کے لیے پورے عہد نبوی میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے، لیکن صرف مسئلہ ختم نبوت کے لیے صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 1250 ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس مسئلہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ خالد بن ولید نے مرکز میں صدیق اکبر کے پاس پیغام بھیجا کہ جو باقی بچے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ صدیق اکبر نے جو پیغام بھیجا وہ ایک انوالا اچھوتا پیغام ہے۔ کہا خالد، جو قتل ہوئے ہیں 27,000 ان کی لاشوں کو آگ لگا۔ پورے تاریخ اسلام کے اندر ایسا واقعہ کہیں نہیں ملتا۔ کہا خالد ان کی لاشوں کو آگ لگا کے ان کا کالا سرما بنا، ان کی فصلوں کو اجاڑ دے، ان کے گھروں کو منسمار کر دے، منہدم کر دے، ان کے پھلدار درخت بھی کاٹ دے، اور جہاں پر پتہ چلے کہ اللہ کا جلال آیا ہے ان کی بستیوں کو نیست نابود کر دے۔ صدیق اکبر نے ان 27,000 کی لاشوں کو آگ لگوائی۔ صدیق اکبر اللہ کا قہر بن گیا مرتدوں کے لیے۔ دوستو، یہ فاتح لشکر واپس آتا ہے۔ اس جنگ میں پھر اہمیت کی بات آ گئی۔ صحابہ کس طرح لڑے ہیں؟ 2 بدری صحابہ ہیں، ایک کا نام حضرت سالم ہے، ایک کا نام حضرت ثابت ہے۔ یہ دونوں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے کہ ہم ہر جنگ میں حضور صلوات و سلام کے ساتھ رہے۔ وہ دین کے تحفظ کی جنگ تھی یا آقا کی عزت و ناموس اور تحفظ ختم نبوت کی جنگ ہے؟ کہنے لگے کہ ان جنگوں میں ہم گھوڑوں پہ سوار ہو کے لڑتے تھے، پیدل لڑتے تھے، بھاگ کے لڑتے تھے، اونٹوں پہ سوار ہو کے لڑتے تھے۔ آج اس جنگ میں خود کو کمر تک زمین میں کھود کر کمر تک خود کو دبا کے لڑیں گے تاکہ پیچھے ہٹنے کا سوال ہی ختم ہو جائے۔ دونوں نے، ثابت اور سالم نے، گڑھے کھودے، خود کو کمر تک اس میں دفن کیا، گاڑ لیا، اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے دونوں شہید ہو گئے۔ یہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ ہمارا کیا ہے؟ مرضی کی دکان سے جلیبی ملی اٹھا کے کھا لی، مرضی جا رہا ہے اسے کہتے بھائی جان کی یہ حال ہے، مرتد کو بھائی بنایا ہوا ہے، بڑی عمر کا مرضی ہو، چاچا جی ٹھیک ہو، ماما جی ٹھیک ہو۔ بغیرت قوم جسے نبی پہ غیرت نہیں آتی، کائنات میں اس سے بڑا کنجر کوئی نہیں ہے۔ صاحبزادہ فیض الحسن نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، جو آقا کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ کی قسم وہ اپنی ماں بہن کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح صحابہ نے تحفظ کیا ہے۔ دوستو، اس جنگ میں جہاں بڑے بڑے اور صحابہ شہید ہوئے، وہاں سیدنا عمر فاروق کے جان سے پیارے بھائی حضرت زید بن خطاب بھی شہید ہوئے۔ یہ لشکر واپس آتا ہے تو صدیق اکبر مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر اس لشکر کا استقبال کر رہے ہیں، اس کو رسیو کر رہے ہیں، اور ہر مجاہد کے ساتھ معانقہ کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنے بیٹے، کیا نام ہے جن کے بیٹے، عبد الرحمان کو بھیجا۔ عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا۔ دونوں نے جنگیں، اتنی بڑی شخصیات ہیں، اتنی بڑی علمی شخصیت ہے عبداللہ ابن عمر، وہ بھی جنگ یمامہ میں گئے۔ واپس آئے تو کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر ہر مجاہد کے ساتھ معانقہ کر رہے ہیں، ساتھ میں نے دیکھا کہ میرے ابا جی بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور ابا جی دراز قامت ہونے کے باوجود، بلند قامت ہونے کے باوجود ایڑیاں اٹھا کے کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ ابا جی کی آنکھیں کسی کی متلاشی ہیں۔
میں سمجھ گیا کہ ابا جی اپنی جان سے زیادہ پیارے بھائی زید بن خطاب کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے سوچا ابا جی کے سامنے جاؤں گا، ابا جی کو کیا جواب دوں گا۔ میں مجمع کے پیچھے چھپ گیا، ابا جی کی آنکھیں ڈھونڈتی رہیں، ابا جی کی آنکھیں تلاش کرتی رہیں۔ کہنے لگے مجمع بہت سا گزر گیا، مجمع چھٹ گیا، میرا چھپنا مشکل ہو گیا۔ آخر میں نے ابا جی کے سامنے آنے کی جرأت کی۔ جو ہی میں ابا جی کے سامنے آیا، ابا جی میری طرف لپکے اور مجھے کہا عبداللہ زید کہاں ہے؟ ابا جی نے مجھے کہا عبداللہ زید کہاں ہے؟ میں نے کہا ابا جی وہ تو آقا کی ختم نبوت پہ نثار ہو گئے۔ ابا جی نے دونوں ہاتھوں سے 2 ہتھڑ میرے سینے پہ ماری، مجھے زمین پہ گرا دیا۔ کہنے لگے جہاں زید شہید ہو گیا تھا عبداللہ تو بھی مر جاتا۔ اور اس کے بعد وہ فولاد سے مضبوط انسان بھائی کو یاد کر کر کے بچوں کی طرح ہچکیاں سسکیاں لے کر رونے لگا۔ آخری عمر تک جب بھی کوئی غم آتا تو فرماتے یہ غم کیا چیز ہے، ہم نے تو زید کا غم برداشت کر لیا۔ جب بھی یمامہ کی طرف سے ہوا چلتی کہتے مجھے اس میں سے زید کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اس میں سے زید کی خوشبو آ رہی ہے۔ ساری زندگی قرار نہیں آیا، ساری زندگی قرار نہیں آیا۔ آخری عمر میں ایک شاعر ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، وہ ایک مرثیہ پڑھ رہا تھا اپنے بھائی کا، مرثیے کا اس نے شعر پڑھا، اس نے اپنے بھائی کے مرثیے کا شعر حضرت عمر کو سنایا۔ اس شعر کا ترجمہ تھا، اے میرے قتل ہونے والے بھائی، میں تیری یاد میں اتنا رویا ہوں کہ میری ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے، اے شاعر اگر میں شاعر ہوتا تو میں زید کا مرثیہ یوں لکھتا، اے زید میں تیری یاد میں اتنا رویا ہوں کہ میری دونوں آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی ہے۔ اس پر وہ شاعر کہنے لگا، عمر جس مشن پہ جس کام کے لیے تیرے بھائی نے جان دی ہے، اگر اس مشن کے لیے میرے بھائی نے جان دی ہوتی تو میں اس کی یاد میں ایک شعر بھی نہ کہتا۔ فرماتے تھے کہ اس کے بعد مجھے قرار آ گیا۔ دوستو، اس مسئلے کے لیے صحابہ نے اپنے بچے یتیم کرائے، بیویوں کو بیوہ کیا، والدین کے بڑھاپے کی لاٹھیوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، مدینے میں کوہرام مچ گیا، سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے، لیکن انہوں نے تاج و تخت ختم نبوت میں قزاقی اور ڈاکہ زنی برداشت نہ کی۔ انہوں نے یہ قزاقی برداشت نہ کی اور مسلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کو مسلمہ کذاب سمیت یمامہ کے میدان میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ آج ان صحابہ کی روحیں ہم سے پوچھتی ہیں، اور بغیرت مسلمانوں، آپ آقا پہ صدقے واری جانے والوں، نام نہاد کو تمہارے درمیان یہاں پہ ہزاروں مرتد بستے ہیں، مردود کو محمد الرسول اللہ کہا جا رہا ہے، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ اقبال نے کہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ اور ہمارے استاد پروفیسر مرزا محمد منور صاحب کہا کرتے تھے، اے صاحب گنبد خضرا میں سوالی بن کے آیا ہوں، اے صاحب گنبد خضرا میں سوالی بن کے آیا ہوں کہ مسلمانوں نے بیچ دیا تاج و تخت ختم نبوت، ہم نے بیچ دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ جہاں جاتا ہوں پتہ چلتا ہے یہاں 200 مسلمان قادیانی ہو گیا، یہاں 250 قادیانی ہو گیا۔ فیاض میرا چھوٹا بھائی میرے پاس بیٹھا ہے، باغے میں گیا، لاہور کے گاؤں میں پتہ چلا یہاں پہ 2 قادیانی گھر تھے، انہوں نے 40 افراد کو قادیانی کر لیا۔ ایک جگہ جانا ہوا، پتہ چلا 600 افراد کو قادیانی کر لیا، پہرا دینے والا کوئی نہیں۔ جب ان لوگوں کا تعلق آقا کے دامن سے چھوٹ کے
مرزے سے جڑتا ہوگا تو آقا کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی۔ فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے اعمال روزانہ میرے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، برے اعمال دیکھ کے غمگین ہوتا ہوں۔ جب یہ خبریں پہنچتی ہوگی آقا کے دل پہ کتنی بجلیاں گرتی ہوں گی۔ انہیں تو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی، اس بدبخت نے آپ کے چہرہ انور پہ تھوک دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوک کو رومال سے صاف کیا اور کہا کہ اب تو کلمہ پڑھ لے، اب تو نے وہ اپنا غصہ نکال لیا، محمد تجھے جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ انہیں تو اس کی بھی فکر تھی، جب یہ کلمہ پڑھ کے زندگی گزار کے کٹ کے جاتے ہوں گے آقا پہ کیا بیتتی ہوگی۔ ایک یہودی عورت کا جنازہ گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عورت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جانتا ہوں یہودی عورت ہے، لیکن غم اس بات کا ہے کہ دنیا سے ناکام جا رہی ہے۔ انہیں تو اس کا بھی غم تھا، کس کس کا تذکرہ کروں، کس کس کا غم تھا۔ جب یہ امت لٹ رہی ہے، اس طرح لٹ رہی ہے کہ اس پہ پیرا دینے والا کوئی نہیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی نے بڑی خوبصورت بات کہی، ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھی۔ انہوں نے کہا یاد رکھنا مسلمانوں، اگر جس دور میں کسی مسلمان کا ایمان لٹے گا، اس دور کے سارے مسلمانوں کو کل قیامت کے دن اللہ کے کٹارے میں کھڑا ہو کے اس مسلمان کا ایمان کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے، اس طرح میری امت کا ایک فرد دوسری امت کے فرد کو سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ پوچھے گا تم زندہ تھے، سلامت تھے، بااثر تھے، بارسوخ تھے، تمہارے سامنے اس کا ایمان لٹا، تم نے کیا کیا؟ ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تیاری کریں کہ اس کا جواب ہم نے کیا دینا ہے۔ یہ کتنی سخت جنگ تھی، چلتے چلتے بات سے بات نکل آئی۔ کتنی سخت جنگ تھی جس دن کا صحابہ سے پالا پڑا۔ خالد بن ولید سیف اللہ ہے جن کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹتی ہیں۔ روم کے ایک محاذ پر ایک بہت بڑا پہلوان نکلتا ہے، وہ مبارزت طلب کرتا ہے کہ ہے میرے مقابلے میں۔ صحابہ اسے دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گوشت کا ایک پہاڑ ہو اور اس کو پاؤں لگ گئے ہوں، بڑا کڑیل جوان گوشت کا پہاڑ، اور یوں جب وہ چل کے آیا تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی درخت چل کے آ رہا ہو۔ تو وہ میدان میں آ کے ڈکارا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ ادھر سے خالد بن ولید اس کے مقابلے میں نکلتے ہیں، گھوڑے سے چھلانگ لگا کے اس پہ جھپٹتے ہیں اور اس کو اپنے کلاوے میں لے لیتے ہیں۔ کلاوے میں لینے کے بعد کلائی سے ایک جھٹکا دیتے ہیں، اس کی ایک پسلی توڑ دیتے ہیں، دوسرا جھٹکا دیتے ہیں، دوسری پسلی توڑ دیتے ہیں، جھٹکے دے دے کے اس کی ساری پسلیاں توڑ دیتے ہیں۔ اور مورخین کہتے ہیں جب خالد نے اس کو اپنے شکنجے سے چھوڑا تو وہ لیمو کی طرح نچڑ چکا تھا، مر چکا تھا۔ خالد نے چھوڑا، وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ تھے خالد بن ولید۔ لیکن خالد بن ولید کی زبانی یمامہ کا حال بھی سنیں۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ یمامہ کے میدان میں ایک مسلمی نوجوان سے میرا پالا پڑ گیا، لڑتے لڑتے تلواریں ٹوٹ گئیں، گھوڑوں سے نیچے گر گئے، گتھم گتھا ہو گئے، لڑتے رہے، تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اس کے پاس ایک پھاوڑا تھا، میرے پاس ایک خنجر تھا، وہ پھاوڑے سے مجھ پہ وار کرتا، میں خنجر سے اس پہ وار کرتا، دونوں خون میں نہا گئے، پاؤں ہمارے خون میں ڈوب گئے۔ خالد کہتے ہیں دونوں قریب المرگ ہم پر لڑتے لڑتے پہنچ گئے۔ آخر اللہ نے میری مدد کی، میں نے خنجر کا ایک بھرپور وار کیا اور اسے جہنم واصل کیا۔ جب وہ زمین پہ گر گیا، مر گیا، تو اب خالد کی زبانی سنیے۔ خالد بن ولید کیا کہتے ہیں اس کو قتل کرنے کے بعد میری یہ کیفیت تھی
کہ میں اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اتنے سخت دشمن سے پالا پڑا تھا۔ جنگ ختم ہو گئی، اس جنگ کی عظمت کی بات کر رہا تھا، ختم نبوت کی تحفظ کی حساسیت کی بات کر رہا تھا۔ جنگ ختم ہو گئی، ایک دن جناب سیدنا صدیق اکبر، اس واقعے کو ذرا غور سے سنیے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے مشعل بنائیے۔ جناب صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق رضوان اللہ تعالی اجمعین دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں، ابو بکر تم میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، اپنی زندگی کی 2 نیکیاں دے دے۔ ابو بکر تم میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، مجھے اپنی زندگی کی 2 نیکیاں دے دے۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں جتنے غزوات میں شریک ہوا ہوں وہ نیکیاں لے لے، جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ نیکیاں لے لے، جو بھی نیکیاں اور حسنات ہے سارا کچھ لے لے، اپنی 2 نیکیاں دے دے۔ صدیق اکبر پوچھتے ہیں کون سی نیکیاں؟ کہنے لگے ایک دن کی نیکی، ایک رات کی نیکی۔ پوچھا دن کی نیکی کون سی، رات کی نیکی کون سی؟ کہنے لگے رات کی نیکی وہ جس دن کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیر لیا تھا اور چراغ ختم نبوت کو گل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو انہیں نکال کے غار ثور میں لے گیا تھا، رات کی وہ نیکی دے دے۔ پوچھا دن کی کون سی نیکی؟ کہا جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تھا اور تو نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا تھا، دن کی وہ نیکی دے دے۔ اب میرے محترم دوستو، اپنی دوڑتی ہوئی عقل کو ذرا تھام کے فکر کے اعتکاف میں بیٹھ کے سوچئے، یہ 2 فرض کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت میں یہ 2 عالی ترین افراد ہیں، اور کہتے ہیں کہ جوہرات کی قیمت جوہری جانتا ہے، اور عمر سے بڑا نیکیوں کا جوہری کون ہے؟ وہ 2 نیکیاں دے کر باقی ساری نیکیاں دے رہے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں ان دونوں نیکیوں کا تعلق نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ حج سے ہے، نہ زکات سے ہے، نہ دیگر عبادات اور حسنات سے ہے، ان دونوں نیکیوں کا تعلق تحفظ ختم نبوت سے ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کی نیکی جسے صحابہ سمجھتے تھے۔ مسلمان اس سلسلے میں کتنا حساس تھا۔ علامہ ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے وقت میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا، حاکم وقت نے اس کو پکڑا اور شہر کے سب سے بڑے چوک میں اس کو پھانسی دے دی، پھر اسے اتارا نہیں، اس کا لباس تار تار ہو گیا، کوے گدے چیلیں آتی اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتی، اس کا گوشت ریزہ ریزہ ہو کے زمین پہ گرتا رہا، گھڑیاں گل کر کے گرتی رہیں، پرندے آ کے اس کو نوچتے رہے، کھاتے رہے، وہ تحلیل ہو گیا وہیں پہ، لیکن حاکم وقت نے اس کی لاش نہیں اتاری۔ اس نے بتا دیا کہ اگر محمد کا غلام تخت پہ بیٹھا ہو تو مدعی نبوت کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ آج ہمارے بہت سے لوگ ہیں، مرزا صاحب کہتے ہیں وہ یہ کتی کا بچہ صاحب ہے، مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب، اور یہ تو حرام زادہ ہے۔ یاد رکھنا، گستاخ رسول کے لیے اگر کوئی عزت کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ توہین رسالت ہوگی۔ صاحب صاحب صاحب، وہ یہ صاحب ہے، یہ سور کا بچہ ہے، حرام زادہ ہے۔ جو لکھتے ہیں وہ ہوش کریں۔ ایک دلے کو جس کی ولدیت نامعلوم ہے، جس کے باپ کا پتہ نہیں وہ کون ہے، نطفہ بے تحقیق ہے، اس کو صاحب کہا جا رہا ہے، شاتم رسول کو صاحب کہا جا رہا ہے۔ سنو دوستو، مسلمہ نے دعوی نبوت کیا، یہ مہذب بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمہ نے دعوی نبوت کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا نام مسلمہ کذاب رکھا۔ کیوں بھائی؟ اس کو مسلمہ کذاب کس نے کہا؟ زبان نبوت نے کہا۔ حضور تو اس کو صاحب، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کذاب کہے،
اور ہم مرزے کو صاحب کہتے ہیں؟ ابو جہل قریش کا سردار تھا، بہادر تھا، پڑھا لکھا تھا، یہ تو گاما فٹے منہ تھا۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے ابو جہل مرد میدان تھا، اس نے میدان میں کھڑے ہو کے جان دی، میدان میں کھڑے ہو کے اپنی گردن اتروائی، جہاں ڈٹ گیا۔ فرمایا یہ چوہیا کا بچہ ہمارے پلے پڑ گیا، ادھر سے پکڑو ادھر سے بھاگ جاتا، اس سراغ سے پکڑو ادھر نکل جاتا۔ گرداسپور کی عدالت میں مسلمانوں نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا، مجسٹریٹ کے سامنے۔ مرزے نے لکھ کے دے دیا کہ آئندہ کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ یہ اتنا بزدل حاجی کہتے تھے وہ بہادر دشمن تھا، بہادر باپ کا بیٹا تھا، اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا۔ ابو جہل کا نام عمر بن ہشام تھا، اس کو ابو جہل کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ان کے نام خود نبی پاک نے رکھے۔ عبداللہ ابن ابی مدینہ کا رئیس تھا، اس کو رئیس المنافقین کس نے کہا؟ آپ سمجھ ہم کہا نا، ہم کوئی کام کرتے ہیں بسم اللہ سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صرف شیطان کہہ دینا ہی کافی تھا، ساتھ مردود بھی اللہ نے لگایا کہ ان کی مذمت کرنا بڑی اشد ضروری ہے۔ اللہ تو شدہ الکفار کا حکم دیتا ہے، ہم نے ان سے دوستیاں کر لی، اور مرزے کی بیوی نے اس سور کے بچے کی کسی عزت نہیں کی جتنی ہم نے کی کتابوں کے اندر۔ مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب۔ قادیان میں 1934 میں حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ اس دنیا کا غیرت مند ترین انسان تھا، جس نے ہمیں مرزیوں کو گریبان سے پکڑنا اور ہمیں چھتر مارنے کا فضل دیا، جرأت دی اس کو۔ شادی داخل ہوئے قادیان میں، 1,00,000 مسلمانوں کو لے کے وہاں پہ کانفرنس ہوئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے، بڑے بڑے لوگ سب کو بلایا پہنچے۔ جب بھی اکابرین میں سے کو آتا تو شاہ جی اسے قادیان سے گاڑی میں بٹھا کے، اسے بٹالہ سے گاڑی میں بٹھا کے لاتے قادیان پنڈال تک۔ جس دن مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آئے، شاہ جی ان کو بھی گاڑی میں بٹھا کے لائے تو ساتھ جلوس تھا 1000 نوجوانوں کا، مختلف نعرے لگ رہے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، مرزا کتا ہائے ہائے فلاں۔ ان میں ایک منچلوں کا ایک ٹولہ تھا لاہوریوں کا، وہ کیا نعرہ لگا رہے تھے مل کے سارے؟ مرزا قادیاں والیا تیری بنڈ تے دیوا والیا۔ سنیے بات کو، وہ نعرہ لگا رہے ہیں، آپ جو ٹولہ نعرہ لگا رہا ہے تو حضرت مدنی کو کچھ ناگوار سا گزرا، ان کا فیلڈ نہیں تھا یہ، انہوں نے گاڑی کا شیشہ چڑھانا چاہا تو شاہ جی نے فرمایا حضرت یہ نعرہ میری اجازت سے لگ رہا ہے، اور وہ پھر نعرہ چلتا رہا، اس لیے کہ وہ شخص نباز تھا قادیانیت کا، وہ جواب اس بات کا دے رہا تھا۔ مرزیوں نے پورے قادیان اس کے گردنواں میں مشہور کر رکھا تھا، جو مرزے کی توہین کرے گا، مرزے کی شان میں کوئی جملہ کہہ دے گا نازیبا، آسمان سے پتھر برسیں گے، زلزلہ آئے گا، لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو کوئی مرزے کو برا نہیں کہتا تھا۔ تو شاہ صاحب نے کہا ہماری 3 روزہ کانفرنس ہے، 3 دن سے مرزے دی بونڈ دیوا بلدا پہ ہے، اور میں انہیں کہہ رہا ہوں عذاب لاؤ۔ یہاں کے لوگوں سے کے دلوں سے میں اس بات کا خوف نکال رہا ہوں کہ دیکھو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، عذاب کوئی نہیں آ رہا۔ یہ شاہ جی نے خوف نکالا۔ مرزا صاحب مرزا صاحب کعب بن اشرف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی، دربار رسالت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی، فرمایا حسان کو بلاؤ، حسان کہاں ہے؟ حسان آئے، اپنے نمبر پہ بٹھایا، کہا حسان اس کا جواب دو۔ سنو مسلمانوں، ان کے لیے لہجہ کیسا ہے؟ بات یاد آ گئی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب اس مردود کا نام آتا
پہلے لعین، ملون، عیاش، بدماش، سیاکار، حرام کور، گستاخ، بے ایمان، یہ پہلے گردان کہہ کے پھر اس کا نام لے کے اور ایک گردان اس کے بعد لگاتے، پھر اس کا نام لیتے. اتنی ریشمی شخصیت تھی، انتہائی ٹھنڈے، لیکن جب اس کی باری آتی تو اس کے پرخٹے اڑا دیتے. گستاخ رسول کے ساتھ نرمی کرنا بے غیرتی ہے. اسی لیے تو 100 سال سے یہ سانپ ہم نے اپنی جھولی کے اندر پال کے رکھا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خاتم النبیین میں یہ بات لکھی کہ دیکھیں ان کی زبان، مرزا قادیانی اور اس کا مذہب اس ناپاک کتے کی طرح ہے جس کو 7 سمندروں کے پانی سے بھی دھویا جائے تو جتنا گیلا ہوتا جائے گا اتنا ہی ناپاک ہوتا جائے گا. یہ فخر المحدثین کی زبان ہے ان کے بارے میں. تو حسان بن ثابت کو بلایا، وہ آئے اور حسان بن ثابت نے کعب بن اشرف کا جواب دیا. یہ شعر کا ترجمہ ہے کہ پہلے تو بدر کے مقتولوں کو ان کے گھروں میں جا کے رلاتا تھا، اب تو خود رو اور اس طرح رو جس طرح ایک نو عمر کتا ایک نو عمر کتیا کو یاد کر کے روتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا انعام دیا؟ حسان میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. صرف 2 کو کہا ہے، ایک حضرت سعد کو اور انہیں. سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، اور ایک انہیں کہا. حسان بن ثابت 2 کام کیا کرتے تھے، حضور کی نعت کہا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ہجر کہا کرتے تھے. فرمایا اس کا کلام تلوار سے تیز تر ہے، اب تو خود اس طرح رو جس طرح ایک نو عمر کتا ایک نو عمر کتیا کو یاد کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں کذبون دجالون سلسون، یہ الفاظ آئیں کذاب اور دجال کے، اور ہم کہیں صاحب بھئی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم ہونے کا دعوے دار ہو اس سے بڑا کو ملعون ہے؟ جب وہ کذاب کہیں دجال کہیں انہیں تو پھر ہم کون ایسے صاحب اور عزت دینے والے؟ مشہور حدیث سب نے سنی ہوگی، دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت نے حریث دنیا کو کتا کہا، اور مرزا قادیانی ان کتوں میں سے سب سے بڑا کتا یعنی بل ڈاگ تھا جس نے حصول دنیا کے لیے دعوی نبوت کر دیا. تو اس سے بڑا کتا کو ہے؟ میرا اللہ کتنا غیرت مند ہے. نقطہ ذہن میں آ گیا. بندوں کی تو بات ہی چھوڑیں، اللہ کو دیکھیں. اللہ خاتم رسول کے لیے کتنا سخت ہے. ولید بن مغیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی. اللہ نے سورہ قلم اتاری. کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں، دلائل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. اس کی 9-10 بدخصلتیں گننے کے بعد ککھڑ مزاج ہے، تندخو ہے، متکبر ہے. آخر میں کہا تلم بعد ذالک الزنیم، اور اس پہ ترا یہ کہ یہ حرام زادہ ہے. سادہ سا لفظ ہے زنیم، زنا سے. یہ حرام زادہ ہے. سورہ قلم کوئی فضائی گفتگو نہیں کر رہا. اللہ نے کہا یہ حرام زادہ ہے. پروردگار ستار العیوب ہے، وہ ہمیں بھی کہتا ہے تم لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو، میں قیامت والے دن تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالوں گا. لیکن جب نبی کی باری آئی، اپنے حبیب کی باری آئی، تو اللہ نے اس کا لباس تار تار کر دیا اور اپنی عالمگیر کتاب میں جس نے ہمیشہ رہنا ہے اور 1,500 سال سے جو کتاب پڑھی جا رہی ہے پوری دنیا میں، اس میں اس کا ڈگا لگا دیا، باجا بجا دیا کہ ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے. اللہ نے لحاظ کیا؟ بولو یار، اللہ نے لحاظ کیا؟ اللہ نے کہا ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے. وہ اپنی ماں کے پاس گیا. اس نے کہا مسلمانوں، اماں مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ تو یہ حرام زادہ ہے. تلوار کی نوک اس نے ماں کی گردن پر رکھی. اس نے کہا سچ بتا دے ورنہ تیری گردن اتار دوں گی. ماں کہنے لگی ہاں مسلمانوں کے نبی نے ٹھیک کہا ہے،
تیرا باپ قوت مردمی سے عاری تھا، میں نے فلاں چرواہے سے زنا کرایا، تو اس زنا کی پیداوار ہے۔ اب اللہ نے چھوڑا نہیں، پورے عرب میں پتہ چل گیا کہ ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے۔ اس سے بڑی تذلیل کوئی نہیں، یعنی یہ جو شخص ہے یہ نطفہ بے تحقیق ہے، اس کی جو ماں ہے وہ حیا باختہ اور آبرو فروش عورت ہے، یہ کنجر مکنجری ماں کا بیٹا ہے، گشتی ماں کا بیٹا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا۔ اب میرے پروردگار نے استاد کو کہا تو شاگرد کو قرآن پڑھا، بعد ذالک زنیم، 1 حرف پہ 10 نیکیاں دوں گا۔ استاد سبکن پڑھا رہا ہے ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے، شاگرد سبکن پڑھ رہا ہے ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو۔ اللہ کی پوری دنیا پہ یہ اعلان ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے، ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے، ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے۔ یہ ایک خاتم رسول سے، گستاخ رسول سے اللہ کا انتقام ہے۔ کتنے مدارس ہیں، کتنے حفظ کرنے کے مدارس ہیں جہاں پہ لاکھوں دفعہ یہ پڑھا جاتا ہے ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے، ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے۔ یہ اللہ کا انتقام ہے۔ آگے چلیے، اللہ نے اس کے لیے ایک اسپیشل پروگرام رکھا اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ رمضان میں اسپیشل پروگرام، امام کو کہا سارا قرآن پڑھنا ہے، سورہ قلم بھی آئے گی تو امام آگے بڑھتا، بعد ذالک زنیم ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے، سارے سنتے ہیں۔ اللہ نے اس حافظ کے پیچھے کے سامنے بھی کھڑا کیا، اگر یہ بولے اس کو پکڑ لینا، نکلنے نہ دینا اس کو کہ ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے۔ پھر لاؤڈ سپیکر کا زمانہ آ گیا، اللہ نے کہا اب لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرو کہ ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے۔ رمضان آتا ہے، اللہ کے گھر میں بھی اعلان ہوتا ہے، رسول کی مسجد میں بھی اعلان ہوتا ہے، افغانستان میں بھی اعلان ہوتا ہے، پاکستان میں بھی اعلان ہوتا ہے، یونان میں بھی اعلان ہوتا ہے، بش کے دیش امریکہ میں بھی اعلان ہوتا ہے، ٹونی بلیئر کے وطن انگلینڈ میں بھی اعلان ہوتا ہے، فرانس میں بھی اعلان ہوتا ہے، افریقہ میں بھی اعلان ہوتا ہے، صحراؤں اور جنگلوں میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی اعلان ہوتا ہے، اور ہر محلے میں ہوتا ہے ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے، ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے، ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے۔ یہ اللہ کا انتقام ہے۔ یہیں پہ بس نہیں کیا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ امت مسلمہ کے تمام حفاظ کو بلائیں گے اور کہیں گے قرآن پڑھنا شروع کرو اور جنت کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کرو۔ اب پہلے مسلمان سے لے کر قیامت کی آخری شام تک جو جتنے بھی حفاظ ہیں، پہلے حافظ عثمان بن ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لے کر آخری حافظ تک امت کے کتنی تعداد ہوگی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کہے گا ترتیل کے ساتھ پڑھو، تیز نہیں پڑھنا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں جس کا قرآن ختم ہو جائے وہی اس کی منزل ہے۔ اب اللہ نے یوں رکھا، اس لیے رکھا کہ پہلی جو امتیں تھیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، وہ امتیں بھی جنت میں ہوں گی، وہ ہر حافظ جب پڑھے گا سورہ قلم پہ آئے گا تو جنت میں بھی اعلان ہوگا ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے، ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے۔ اللہ نے اس پہ بھی بس نہیں کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جنت میں کسی نبی کی نبوت نہیں ہوگی، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوگی۔ فرمایا جنت میں کسی کتاب کے پڑھنے کا حکم نہیں ہوگا، صرف خاتم الکتب قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہوگا۔ جنت میں بھی کتاب پڑھی جائے گی، انشاءاللہ پڑھی جائے گی، سارے مسلمان پڑھ کے اعلان کریں گے بعد ذالک زنیم ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے۔ اور آخر میں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک اپنی کتاب خود سنائیں گے اور ہم حضور کا واسطہ دے کے کہیں گے یا اللہ سورہ قلم سنا دے۔ یہ اللہ کا انتقام ہے،
ہم تو مرزئی کو کہتے ہیں پاجی کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. وقت کافی ہو گیا، باتیں تو لمبی تھیں، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں.